اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے ایک روایت کی تحقیق پوچھی تھی، آئیے سب سے پہلے اس روایت کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، کئی مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اے کلیم اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ بارش نازل ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو 70,000 کے قریب تھے ساتھ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ دعا ہوتی رہی، حاجت روائی جاری رہی، مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہ تھا، بلکہ سورج کی تپش مزید تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اللہ رب العالمین سے دعا قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی کہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا حکم بجا لاتے ہوئے اعلان کر دیا کہ جو شخص 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے لوگوں میں سے باہر آ جائے، اس کے گناہوں کے سبب ہم بارش سے محروم ہیں۔ اس گناہگار نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے، سوچا کہ اگر وہ تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور اس کی جگ ہسائی ہوگی، اور اگر باہر نہ نکلا تو اس کی وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا، اپنے پچھلے افعال و اعمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کتنا کریم ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب یہاں میں تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں۔ میری توبہ قبول فرما اور مجھے ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس شخص کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، آپ نے بارش کیسے برسا دی؟ وہ نافرمان تو مجمع سے باہر نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی اسی کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ اس کو دیکھ لوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور جب کہ وہ میرا مطیع اور فرما بردار بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کر سکتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ اس طرح کی بات ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوابین میں بغیر سند کے ذکر کی ہے، اور انہوں نے وہاں پر مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی انہوں نے ورویہ کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے یہ بات ذکر کی جاتی ہے یا یہ بات منقول ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب التوابین میں صفحہ نمبر 115 میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہاں پر مجہول کے صیغے کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور مجھے کہیں بھی اس کی سند نہیں مل سکی ہے۔ اور مجہول کے صیغے کے ساتھ اگر کوئی روایت منقول ہوتی ہے، کوئی روایت ذکر ہوتی ہے تو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اور مشہور ویب سائٹ durr.net پر اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ قصہ گو حضرات کے یہ قصے ہیں، اور یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کعب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا، اور یہ بات کہی ہے، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کعب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کا قصہ بیان کیا ہے، اور انہوں نے وہ قصہ بھی باقاعدہ نقل کیا ہے، لیکن وہ قصہ اس سے تھوڑا سا الگ ہے، کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طرح کی کوئی بات مرفوع حدیث میں یا موقوف حدیث میں منقول نہیں ہے، اور durr.net کے اعتبار سے اس کے حساب سے یہ قصہ صحیح نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔